اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ طریقت کی بڑی چیزیں عجیب ہیں۔ یہاں تو لوگوں کو طریقت کی توئے کا بھی نہیں نہ پتا، پا سے بھی واقف نہیں، کیا کریں؟ بڑی عجیب عادت ہے، بڑی خاصا دیگل عامہ کے نہیں مناسب کر۔ میاں صاحب نے حکم دیا ہے تو کر کیسے تھے، مجبوری ہے۔ طریقت کی تا کا نہیں پتا لوگوں کو۔ خلافت ہو گئی، خلافت لکھ کے دی، پیر صاحب کا وصال ہو گیا، صاحبزادے کا وصال ہو گیا، پوتے سجادہ نشین ہو گئے، جو مرید ہونے آتا اسے پکڑ کے اپنے پیر کے پوتے کے پاس لے جاتے، نوری میاں صاحب کے حضور مرید کر لے۔ وہ کہتے جناب آپ میرے دادا جان کے خلیفہ ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے، 1000 کتاب، اور ایک ایک کتاب ان کی اتنی بھاری بھرکم ہے، لوگوں کو ان کی کتابوں کے نام نہیں ڈھب سے پڑھنے آتے۔ اتنی کتاب ہے کہ ایک ایک کتاب لوگوں نے جب کھولی ہے نا، اس کی تشریح کی ہے، اس کی لوگوں نے شروحات کی ہیں، تو ایک ایک کتاب پر لوگوں نے پورے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے ہیں، ڈگریاں ملی ہیں لوگوں کو ایک کتاب کی شرح کرنے پر۔ اتنا بڑا شخص تو کہا جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، تو آپ کو نہیں مرید کرتے؟ تو یہ ہے طریقت۔ فرمانے لگے میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا، میں قابل نہیں سمجھتا۔ گھر آ گئے، آ کے سوئے تو سید علیہ رسول مارہ روی خواب میں ملے۔ فرمایا احمد رضا تو میرے سلسلے کا دائرہ تنگ کر رہا ہے، جو آتا ہے اسے مرید کر، اللہ تیری برکت سے سلسلے کو بڑی وسعت عطا فرمائے گا۔ اب حکم ہوا دوبارہ نئے سرے سے، تو پھر کچھ لوگوں وہ بھی ڈرتے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ جلدی چھلکتے نہیں۔ بھرا پیالہ جو ہوتا ہے نا وہ جلدی چھلکتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ طریقت میں بھی پورے بادشاہ ہو۔ جب کوئی مرید ہونے آتا تھا نا تو آپ اس کو کہتے تھے، کلمات پڑھاتے، توبہ کراتے، تو پھر کہتے کہ میں مرید ہوتا ہوں غوث اعظم کا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، یہ لفظ کہتے تھے۔ کہنے لگا جی نہیں میں تو آپ کا مرید ہو رہا ہوں۔ سیانا آدمی تھا نا، کہا کہ میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک۔ کہنے لگا جی میں تو آپ کا، فرمایا کہ میں مرید۔ جب تیسری دفعہ کہا تو اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کہا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کہنے لگا میں غوث پاک کا مرید ہوتا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوتا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوتا ہوں۔ فرمایا چل آ جا، پر کیا تو نے نقصان ہی ہے، کاش میرے کہنے پہ مان جاتا، میرے کہنے پہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بعد میں پوچھا کہ صاحب تجھے ہوا کیا؟ کہنے لگے جب اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کہا ہے نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غوث اعظم ان کے سرانے کھڑے تھے، سرانے کھڑے ہوئے تھے حضور غوث پاک۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ واقعی شیر ربانی تھے، واقعی بڑے لوگ تھے۔ اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری دونوں نے خواب دیکھا، خواب میں غوث پاک کا دیدار ہوا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کے درجات کیا بات ہے، آپ کی عظمت کیا بات ہے، کوئی ایسا بندہ بتائیں جو اس زمانے میں آپ کا نائب ہو، آپ کا نائب ہو، ہم اس کے پاس جائیں، فیوز و برکات ملے، کوئی نائب ہو۔ تو فرماتے ہیں میاں صاحب کے غوث اعظم فرمانے لگے بریلی میں ایک مولانا احمد رضا ہے، وہ میرے نائب مطلق ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو بھائی میں اس پر باتیں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، سفر سارا پڑا ہوا ہے، یہ سلسلہ چل نکلا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ آج تو موٹی موٹی چند باتیں، عالم تھے تو بہت بڑی، انہیں بات کرنی بھی آتی تھی، منوانی بھی آتی تھی، کرنی بھی آتی تھی، اور اگر صوفی بہت بڑے تھے تو عالم بھی، اور اس طرح کے عالم نہیں جس طرح لوگ ہمیں آ کے کہہ جاتے ہیں جی وہ فلانا سائنسدان ایسے کہتا ہے، اتنی جلدی نہیں مانا کرتے۔ بالکل ڈارون کے نظریات سے اختلاف کیا اعلیٰ حضرت۔ آپ کہتے ہیں نا زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے۔ فرماتے ہیں میں نہیں مانتا، دلائل دی ہیں 180 دلائل دی۔ فرمایا سائنسدان میرے سامنے بٹھاؤ۔ ایک بہترین سائنسدان تھے اعلیٰ حضرت، بہترین، اور روزنامہ جنگ میں پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون چھپا ہے، آپ کے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کا
اس نے کہا میں اگر کسی سے مدد لیتا ہوں تو مولانا احمد رضا بریلوی کی کتابوں سے مدد لیتا ہوں. روزنامہ جنگ آپ کے ملک کا بڑا معتبر اخبار ہے, اس میں خبر نہیں مضمون اس نے باقاعدہ کالم لکھا ہے, اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کہتے ہیں میں ان سے مدد لیتا ہوں. ہم تو قدر کرتے ہی نہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے, ہمیں تو ہوش ہی نہیں نا. تو غیر ایسے لوگ جو غیر جانبدار ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مدد لے کے آگے بڑھتے ہیں. اتنے بڑی شخصیت اعلیٰ. کسی نے پوچھا کس مٹی سے تیمم جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے؟ مٹی کس میں ہوتی ہے نا, ریتلی, چیکنی, فلاں والی فلاں والی. کہ حضور کس مٹی سے جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں مٹی کی بتائی ہیں. کتنی؟ شاید پیٹرولیم کا پروفیسر نہ بتا سکے. 80 قسمیں, اور 80 قسمیں لکھ کے پھر کہا ہے اس سے جائز ہے, اس سے ناجائز ہے, اس سے جائز ہے, اس سے ناجائز. 80 قسمیں بیان فرمائی. فقاہت علم ناز کرتا تھا اور پھر مسئلہ سمجھانا بھی آتا تھا. کچھ واقعات ان کی زندگی کے ایسے ہیں جو مجھے بڑے پسند ہیں. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں, ذکر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا, ایک ہوتی ہے نا جمعے کے وقت اذان, تو دوسری اذان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب کے سامنے نہ کہو, باہر کہو. کچھ مسجدوں میں نا خطیب ممبر میں بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل سامنے. اچھا میں لڑائی نہیں ڈلوانے لگا, اگر کہیں سامنے ہوتی ہے تو جا کے رٹا نہ ڈال دینا اپنے اپنے علاقے, لڑائی نہیں ڈلوا رہا. ان کا فتویٰ ہے کہ اذان کہاں دینی چاہیے؟ بولیے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر اذان پڑھو, خطیب کے سامنے نہ پڑھو. آپ جبل پور تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مسئلہ بیان کیا تو کچھ لوگ حسد بھی کرتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ہر زمانے میں. کچھ لوگوں نے مقدمہ کر دیا, کہنے لگے جی یہ انہوں نے فتنہ ڈال دیا یہاں کے, ہم ساری زندگی کے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر نئی بات سنا دیا کہ باہر پڑھو اذان. مقدمہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے. آپ کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے, یہ عدالت ہے ہی نہیں, یہ کچہری ہے. آپ ساری زندگی نہیں گئے, کچہری کہا کرتے تھے, عدالت بھی نہیں کہتے تھے. کہتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں, کون سی عدالت کون سی ہوتی ہے؟ جہاں ہماری عدالتوں کے بارے بھی لکھا ہے فعدلوا, عدل کرو, یہ تقوی کے قریب ہے. آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اندر عدل ہوتا ہے. 250 دا بندہ مل جاتا جنہیں قسم دینی ہوتی, ان گھر جانا ہی نہیں پہنتا, ان 250 دا گواہ لب جاتا, اتنے عدالت ہی. اور باہر لکھا ہے یہاں عدل ہوتا ہے, بلکہ موٹا لکھا ہے ایوان عدل. یہ حال ہے اللہ ماشاءاللہ. آپ نہیں جایا کرتے. تو مقدمہ ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ ہے, آپ نے حاضر ہونا ہے. تو ادری ہوتا ہے جو آواز دیتا ہے نا, فلاں بن فلاں حاضر ہو, اس کو ادری کہتے ہیں. وہ باہر جا کے آواز دیتا ہے. جب کسی کا دیکھا ہے نا اپنی عدالتوں میں باہر آواز آتی ہے, وہ جو آواز دینے والا تھا نا جج کے نیچے, وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرید تھا. تو آپ نے اس کو ساری بات سمجھا دی, فرمایا اس طرح کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب. اور جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی, تو جج صاحب نے کہا احمد رضا بن نقی علی ان کو بلایا جائے رحمت اللہ تعالی, بلاؤ. تو ادری نے پتہ کیا کیا, جج کی کرسی کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نا جج کی طرف منہ کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہنے لگا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا وہ پاگل, باہر جا کے کہنے لگا یہی تو وہ کہتے ہیں, یہی تو وہ کہتے ہیں, وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی جو مسجد میں آگے انہیں تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے, باہر والوں کو پیغام دو کہ آ جاؤ جماعت ہونے والی ہے. یہی تو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ باہر والوں کا آواز جانی چاہیے, باہر جا کے کہو. جج کہنے لگا ان کے آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ضرورت نہیں. فیصلہ ہو گیا. انہیں بات کہنی بھی آتی تھی, منوانی بھی آتی تھی, اور علم تھا بصیرت والا. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, بصیرت نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں. ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید جدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ, بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے اور سید زادے تھے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے, ان کے مرید تھے, خود بھی عالم تھے, 2 بیٹے عالم تھے. ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ, وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے. بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا.
سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلو۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو وہ بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو میں، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہیں۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے۔ کہتے ہیں دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زادہ ہے۔ فرماتے میں نے نہ دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے، اور یہ مجھے پاک ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں، وہ تو نماز مکمل کر رہے ہیں۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال ہی اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا، مجھے تو خرید لیا، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا، اب حال بڑا منفرد ہو گیا۔ کہتے ہیں جانے کا وقت آیا تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے، میں نے کہا آپ جائیں، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی، تقوی اور ساری زندگی 10 کہہ دیا رسول اللہ سے پیار کرو، نبی پاک سے ساری، اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟
नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मदीने जाते थे तो दरे रसूल पे खड़े होके कहते थे चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और फिर तड़प उठे कहने लगे झूठे हैं जो महबूब की जिंदगी के कायल नहीं। तड़प उठे, दो कस्में उठाई एक शेर में, कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ढांगी बदल दिया, रांगी बदल दिए, इश्क रसूल की तहरीक बन गए आला हज़रत। जहां उनका नाम आएगा साथ हुजूर की नातें भी आएंगी, जहां उनका नाम आएगा हुजूर के हुस्न व जमाल का तज़किरा भी आएगा, जहां उनका तज़किरा आएगा वहां महबूब की गुलामी का जिक्र भी आएगा। आला हज़रत का जहां जिक्र कयामत तक किया जाएगा तो लोगों के दिलों में जो चीज हरारत बन के उभरेगी वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। मैं अक्सर कहता हूँ है ये पैगाम हजरत अहमद रजा, बारगाह नबी के रहो बावफा। बस दर्श दिया सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत का। 25 सफर जुमे की अजान हो रही थी जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो फाज़िल बरेलवी की रूह परवाज कर गई। मुल्क के शाम के एक बुजुर्ग थे, शाम के, वो कहते हैं उसी रात मैंने महबूब पाक को ख्वाब में देखा, नबी पाक के जलवे देखे तो हुजूर अपने मजार से बाहर खड़े, साथ हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम बाहर खड़े। मैंने कहा हुजूर खैर है या रसूलल्लाह, किसका इंतजार है? तो महबूब ने फरमाया बरेली की अहमद रजा आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल को आया। सारी जिंदगी देखे ना फाज़िल बरेलवी की वसीयत है। कहने लगे मेरी कब्र जरा गहरी खोदना यारो, जरा गहरी कब्र खोदना। गहरी कितनी हुजूर? फरमाया लोगों की इतनी खोदते हो कि बैठ सके, मेरी जरा इतनी खोदना कि मैं खड़ा हो सकूं। हुजूर क्यों? फरमाने लगे यार तराने गाए हैं मुस्तफ़ा के सारी जिंदगी, और दर्स दिया है लोगों को कि महबूब का सलाम भी पढ़ो तो खड़े होके पढ़ना, जब कब्र में हुजूर आएंगे तो मैं बैठा रहूंगा। फरमाया जरा गहरी खोदना कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, जब महबूब आएंगे तो हाथ बांध के कहूंगा या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। अपनी जिंदगी वफादारी के साथ गुजारी, प्यार के साथ गुजारी। हाल देखे ना, हर मस्जिद में जुमे के बाद सारी दुनिया खड़ी होती है और फाज़िल बरेलवी के लबो लहजे में कहती है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और ये उनका शेर है, ये उनका सलाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे। और आला हज़रत फरमाते हैं माशर का मैदान होगा, फरिश्ते घूम रहे होंगे और हुजूर की खिदमत कर रहे होंगे, तो मैं पास से गुजरूंगा तो मुझे आवाज दे के कहेंगे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी। कहने लगे फरिश्ते कहेंगे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, हाँ रजा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब में बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फिर कह देना चाहिए ना जिस रजा ने लिखा इतना प्यारा सलाम, उसकी पुर नूर तुरबत पे। मैं बरेली शरीफ में मुझे रब ने मौका दिया तो मैं उनके कदमों की तरफ खड़ा होता था, कदमों की तरफ। तो मैं कोई ना कोई तिलावत करता, कोई जिक्र करता, बैठता। मैं देर तक बैठा करता था आला हज़रत के दरबार, देर तक। कभी मुफ्ती आजम के पास, कभी और अजीब रंग हो तने तना भी बैठा रहता कितने कितने घंटे। एक राजस्थान के दरवेश बुजुर्ग थे मुफ्ती इशफाक हुसैन नईमी उनका नाम था। मस्जिद नबी में बैठ के सारी बुखारी पढ़ी थी उन्होंने, बड़े दरवेश थे। वो एक दिन आए तो मुझे कहने लगे अबे बेटे क्या पढ़ते हो अपनी जुबान में? तो मैंने कहा हुजूर कोई जिक्र अज़कार करता हूँ। कहने लगे मैं कल भी आया था तो तू बैठा था, परसों भी आया था। तो मैंने कहा मैं बैठा रहता हूँ। तो मुझे फरमाने लगे अगर इनको राजी करना है ना तो फिर यहाँ बैठ के मुस्तफ़ा की कोई नात पढ़ा कर।
راضی ہو جائیں گے. یہ زندگی میں بھی حضور کی نعتوں سے راضی رہے. یہاں کوئی نعت پڑھا کر, یہاں حضور پر سلام پڑھا کر زندگی وفاؤں کی طرح گزاری. کسی نے کہا جناب آپ کا نام, فرمایا چھوڑو میرے نام کو, بے نشانوں کا نشان مٹتا ہی نہیں, ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. 30 کے قریب اعلیٰ حضرت پہ PhD کے مقالے لکھے گئے. آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ شاید کسی شخص پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی ان کی زندگی پر لکھی گئی. اعلیٰ حضرت کی جو ہدایت بخشش ہے نا, نعتوں کی کتاب ہدایت بخشش, اس کی شرح میرے استاد گرامی علامہ فیاض احمد اویسی صاحب نے کی. یا صرف اس کی شرح انہوں نے 25 جلدوں میں مکمل کی. وہ ایک جلد میں لکھ گئے نعت یا کلام, 25 جلدوں میں اس کی شرح مارکیٹ میں. اتنا بڑا کام یار. ایک شخص ہے, اس کا کلام کھولتے جاؤ تو عجیب ہی رنگ نظر آتا ہے. اتنے بڑے لوگ تو بتائیں, یہاں تو چھوٹا سا کوئی بندہ ہو تو اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں, تو اتنا بڑا ہو تو ان سے حسد نہیں کریں گے. اس لیے دنیا نے بڑے غبار ڈالے, بڑے فتوے دیے. وہ تو قبر پرست تھے, یہ تھے, وہ تھے. ہم نے فتوے لکھ لکھ کے چھاپے ہوئے. وہ تو کہتے تھے قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. لوگوں نے بڑا کچھ ہی کیا, بڑا کچھ, لیکن ان کی زندگی کو لوگ چھپا نہیں سکے. اس لیے کہ چاند چھپا نہیں کرتا, سورج چھپا نہیں کرتا, وہ چمک جایا کرتا ہے. 25 سفر کو انشاءاللہ عرس منائیں گے, بڑا کھل کے منائیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات تشریف لائیں گے, دوستوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. وہ جو آخری نشست ہوگی نا 10 بجے سے زور تک 15 نومبر, وہ بڑی مرکزی نشست ہے. آپ حضرات کی ڈیوٹی ہے دوستوں کو روز بروز پیغام دینا شروع کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود